أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت حدیثاً درپا پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی درود کے لیے کہا اور بہت سارے لفظ ایسے تھے جو خاموش سے درود نہیں پڑھا گیا. تو آؤ میں درود کی فضیلت بتاتا ہوا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود تھے، ساتھ میں صحابہ بھی موجود ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارا قبری وجبت لہ شفاعت، جس نے میرے قبر کی زیارت کی میں محمد کل اس انسان کی شفاعت کروں گا. آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ من زارا قبری وجبت لہ شفاعت، کہ جو میرے روضے کی زیارت کرے گا کل میں اس انسان کی شفاعت کروں گا. صحابہ کرام حاضر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مدینہ المنورہ کے ارد گرد رہا کرتے ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، جو لوگ پیسے والے ہیں، جو لوگ قوت رکھتے ہیں، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو آپ کے دربار میں آ جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو دور دراز رہنے والے ہوں گے. یا رسول اللہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو غریب ہوں گے لیکن آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو فقیر ہوں گے مگر آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے. یا رسول اللہ کیا ان لوگوں کی شفاعت نہیں ہونی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ میرے روضے سے دور رہا کرتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ الصلاۃ واحدہ وجبت لہ شفاعت. اے صحابہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں محمد اس انسان کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں محمد اس انسان کی شفاعت کروں گا. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمہ وقت درود پڑھتے رہا کریں. یوں بھی تو ہم چراہوں پر بیٹھ کر مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی باتوں میں کبھی اس کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا سوچیں کہ اگر نبی پر درود پڑھیں گے وقت تو کٹنا ہے، لیکن اگر نبی پر درود پڑھیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ وجبت لہ شفاعت، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں محمد کل اس انسان کی شفاعت کروں گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل منقبت مدار عالمین رضی اللہ تعالیٰ چند اشعار میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سماعت پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ کا زندہ ولی کہ آپ کا زندہ ولی ذیشان رتبہ کر دیا. آپ کا زندہ ولی، آپ کا زندہ ولی ذیشان رتبہ کر دیا. آپ کا زندہ ولی ذیشان رتبہ کر دیا. آپ کا زندہ ولی ذیشان رتبہ کر دیا. اولیاء کی
اولیاء کی صف میں رب نے سب سے اعلیٰ کر دیا آپ کا زیدہ ولی ذیشان رتبہ کر دیا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے کہ نظریں جھکے تو عرض مدینہ دکھائی دے، نظریں جھکے تو عرض مدینہ دکھائی دے، اور نظریں اٹھے تو عرش معلیٰ دکھائی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو عرض مدینہ دکھائی دے اور نظریں اٹھے تو عرش معلیٰ دکھائی دے، اور ہے روضہ مدار مدینہ بھی عرش بھی، ہے روضہ مدار مدینہ بھی عرش بھی، لیکن جو بے بصر ہو اسے کیا دکھائی دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، دکھائی دے۔ اور گلشن نلالہ زار کی باتیں کیا کرو، گلشن نلالہ زار کی باتیں کیا کرو، مجھ سے میرے مدار کی باتیں کیا کرو، گلشن نلالہ زار کی باتیں کیا کرو، مجھ سے میرے مدار کی باتیں کیا کرو۔ اور یہ درس دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے مدار جہاں کا در، یہ درس دے رہا ہے مدار جہاں کا در۔ ارے نفرت کی چھوڑو پیار کی باتیں کیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیار کی باتیں کیا کرو۔ اور ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہیں، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہیں۔ اور کوئی جو پوچھے، کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت، کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت، اسے بس اتنا بتانا کہ ہم مداری ہیں، اسے سبحان اللہ سبحان ہم اللہ، مداری ہیں۔ اور زمین مداری ہے یہ آسمان مداری ہے، بے شک بے شک، زمین مداری ہے یہ آسمان مداری ہے، مدار سب کے ہیں سارا جہاں مداری ہے، زمین مداری ہے یہ آسمان مداری ہے، اور مدار سب کے ہیں سارا جہاں مداری ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اجمیر گئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدار ٹیکری اجمیر کی یہ کہتی ہے، مدار ٹیکری اجمیر کی یہ کہتی ہے، ہمارے شہر کا ہر ایک نشاں مداری ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نشاں مداری ہے، اللہ اکبر، ہر ایک نشاں مداری ہے، ہمارے شہر کا ہر ایک نشاں مداری ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ محراب میں علی ہے، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیغمبر پہ ہے علی۔ اور جنت علی کی ملک ہے، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، منبر پہ ہے علی تو محراب پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیغمبر پہ ہے علی، اور ہجرت کی سب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی سب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ اور جنت علی کی ملک ہے، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، اور ہر جاں علی ملیں گے، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا اگر ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا اگر ہے تو جہنم میں جائیے۔ حضرات محترم پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا سیدھا اور سادہ سا ترجمہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوا کرتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوا کرتا ہے۔ آج جو ہم جس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں،
اس محفل کو حضور قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ بے شک حضرات محترم، رب نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور آگے فرمایا غم بھی نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے شخص ذرا بتا تو صحیح، اے مقرر ذرا بتا تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ہماری سمجھ آ گیا، لیکن آگے ارشاد فرماتا ہے کوئی غم نہیں ہوگا، مطلب کیا ہے، غم سے مراد کیا ہے؟ تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلوں۔ انسان کو جو خوف ہوا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہوا کرتا ہے، بے شک انسان کو جو خوف ہوا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوا کرتا ہے، اور جو غم ہوا کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ غم کس کے لیے ہوا کرتا ہے؟ اپنے محبوب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس طریقے سے سمجھیں، اگر مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا مجھے خوف ہوگا، لیکن اگر میں جس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں پیار کیا کرتا ہوں، اگر اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا مجھے غم ہوگا۔ تو رب بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں انہیں کسی طرح کے عذاب کا کوئی خوف ہوگا، لیکن کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ اللہ اپنے محبوب بندوں کے اولیاء کرام سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں بھیج کر کے اپنے محبوبی کو غمگین نہیں کرے گا۔ یعنی رب یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو سنو، میں تمہیں اولیاء کرام کے صدقے میں، اولیاء کرام کی محبت کے طفیل میں کل بروز قیامت بخش دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ۔ یاد رکھیے گا محبت سچی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، جانتے ہیں آپ محبت کیا ہوا کرتی ہے؟ محبت تو یہ ہوا کرتی ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں اگر کوئی انسان کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، کسی سے اگر پیار کیا کرتا ہے نا، تو اس کی ہر بات مانا کرتا ہے، اس کے ہر بات پر عمل کیا کرتا ہے۔ اگر آج ہم دنیا میں کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر بات کو مانا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی سے اگر پیار کیا کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ بھی جایا کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں میرے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو ایسے قدموں کو اٹھایا کرتی ہیں، ذرا وہ لڑکے سوچیں اور وہ لڑکیاں سوچیں کہ جس کے ماں باپ نے اسے 20 سال 10 سال 15 سال اپنے منہ کا نوالا کھلایا، جب وہ لڑکا اور وہ لڑکی اپنے ان ماں باپ کی نہ ہو سکی تو تیری کیا ہو جائے گی؟ آج جو نوجوان لڑکے محبت کے نشے میں اندھے ہو کر کے غلط قدم اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا یہ غور کریں کہ جو بیٹا یہ جو بیٹی اپنے ان ماں باپ کی نہیں ہو سکی، جو بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے منہ پر بے عزتی کا تماچا مار کر کے نکل جاتی ہے، تو وہ تیرے 2 سال 3 سال کے پیار میں تیری کیسے؟ لیکن افسوس، سرہزار افسوس، ہم دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے مزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو دیکھتے ہیں اور غلط قدم اٹھاتے ہیں، اور پھر آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں نتیجہ ہوتا ہے کہ کوئی طلاق دے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کچھ کرا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کچھ کرا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے گا سب سے بڑی چیز عزت ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ بھی ہو جائے لیکن والدین کی عزت کبھی خراب نہیں ہونے دینا۔ عزت والدین بڑی ہی محنتوں کے ساتھ عزت کمایا کرتے ہیں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں اپنی عزت کو بہت محنت سے بنایا کرتے ہیں، اور تم ذرا دیر کے لیے، ذرا دیر کے مزے کی چکر میں ان کی اس عزت کو تار تار کر دیا کرتے ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو اس کی ہر بات، تو اب ہم اگر اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اگر مدار العالمین سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں،
تو اب محبت کا حق یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم روزوں کی پابندی کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، تب جا کر کے اولیاء کرام ہماری بخشش کروائیں گے، تب جا کر کے اولیاء کرام ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان ایسا اللہ۔ نہیں ہے کہ صرف ہم نعرے لگاتے رہیں کہ نعرے مداریت، نعرے غوثیت، اور ہم سوچیں جنت میں چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ پہلے ہم کردار مصطفیٰ اپنائیں، پہلے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیا، پہلے اس کو اپنائیں، پہلے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، پھر جا کر کے اولیاء کرام سے محبت کریں، پھر دیکھنا ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم، اس محفل کو جو سجایا گیا ہے حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے سجایا گیا ہے۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال مکرم یعنی جس دن کو ہم عید کا دن کہا کرتے ہیں، اس دن آئے۔ عید کے دن حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جب عید آیا کرتی ہے تو ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان کو انتظار رہتا ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں کچھ نہ کچھ عیدی دیں گے۔ بچے اپنے والدین سے، وہ اپنے والدین سے، ہر ایک اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے یہ توقع لیے بیٹھا ہوتا ہے آج عید کا دن ہے، ہمیں عیدی ملے گی۔ حضرات محترم، اسی قانون کے مطابق جب شوال مکرم آئی اور شوال مکرم کا جب پہلا دن آیا اور پہلے دن کی جب پہلی ساعتیں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں بھیجا، اور بھیج کر کے لیے ہم ہندوستان والوں پر احسان کیا کہ اے ہند کے واسطے سنو سنو، میں تمہیں اپنا پیارا دے رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ اے سبحان ہندوستان اللہ۔ والوں سنو، اے پاکستان والوں سنو، اے بنگلہ دیش والوں سنو، اے سیریا والوں سنو، میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، اسے سنبھال کے رکھنا۔ بے شک، میں اپنا سبحان اللہ۔ محبوب دیکھ رہا ہوں، تم اس کی باتوں پہ عمل کرنا، میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں، تم اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا۔ تو حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شوال مکرم کو تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ کی زندگی بڑھتی رہی، جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد محترم مدرسہ لے گئے۔ لے جانے کے بعد میں استاد صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا حضرت میرے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے، میرے بیٹے کو شریعت کا دین سکھانا، شریعت کا علم سکھانا ہے۔ حضرات محترم، لیکن ذرا قربان جائیں، ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آج جب ہمارے بچے 4 سال کے ہوتے ہیں تو وہ گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ آج جب ہمارے بچے 4 سال کے ہوتے ہیں تو وہ گانا گانا شروع کرتے ہیں۔ آج جب ہمارے بچے 4 سال کے ہوتے ہیں تو وہ بدتمیزیاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور اس پہ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے والدین کہتے ہیں آج پتہ ہے، مائیں کہتی ہیں اپنے شوہروں سے آج پتہ ہے ہمارے بیٹے نے پہلی مرتبہ گالی دی۔ یار افسوس کا مقام تھا، مسلمان تھے ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلی مرتبہ گالی دی تھی اسی وقت بچے کو نصیحت کرنا چاہیے، بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ گالی دینا نہیں بلکہ ہمارا طریقہ کلمہ پڑھنا ہے، ہمارا طریقہ دعائیں دینا ہے، ہمارا طریقہ اللہ کے رسول کا نام لینا ہے۔ لیکن افسوس، 1000 افسوس، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مدار العالمین سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری اولادیں 4 نہیں 14 سال کی بھی ہو جائیں پھر بھی گانے گاتے ہیں۔ ہماری اولادیں 4 سال نہیں 8 سال نہیں 10 سال نہیں 20 سال کی بھی ہو جائیں پھر بھی وہ محتاج رہتی ہے کہ امام صاحب آئیں ہمارے گھر پہ فاتحہ پڑھیں تو ہم کھانا کھائیں۔ یار افسوس کا مقام نہیں، شرم کا مقام نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم مسلمان ہیں، ہمیں بہترین قرآن پڑھنا آنا چاہیے، ہمیں بہترین شریعت کا علم ہونا چاہیے، ہمیں بہترین نبی کی سیرت آنی چاہیے، لیکن نہیں، ہم 20 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں اور ہمارا انتظار رہتا ہے امام صاحب آئیں فاتحہ پڑھوائیں پھر ہم کچھ کریں۔ ہم مدار پاک سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں،
ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے جب ہمارے بچے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو جائیں تو ہم اپنے بچوں کو مساجد میں لے کر کے جائیں اور استاد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں کہ اے استاد محترم میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے، اے استاد محترم میرے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، اے استاد محترم میرے بیٹے کو مفتی زماں بنانا ہے۔ یہ چاہیے، لیکن ہے افسوس یہ نہیں ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ نے علم دین سیکھا، شریعت کا علم سیکھا۔ سیکھنے کے بعد میں جب آپ تقریباً 15 سال کے ہوئے تب جا کر کے آپ والدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ میرا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے روضے کا دیدار کر کے آؤں، میں بیت اللہ دیکھنا جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر کے آؤں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنہری جالیاں دیکھ کر کے آؤں۔ والدین نے اجازت دینے کے بعد میرے مدار مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں سے مدینہ المنورہ پہنچے۔ جب مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد میں بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سلام کا جواب آیا اور ساتھ میں کہا اے بیٹے، اے بدیع الدین، آج سے تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر جانا ہے، وہاں جا کر کے دین کا پرچم لہرانا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں ابھی خواجہ غریب نواز پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی حضور غوث پاک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی حضرت وارث پاک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ بڑے بڑے ولی جس وقت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت میں میرے مدار نے ہندوستان کی سرزمین پر دین کا پرچم لہرایا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ وہ وقت تھا، اس وقت میں حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان تشریف لائے۔ سب سے پہلا قدم جو آپ نے رکھا وہ کھمبات کی سرزمین پر، گجرات میں ایک کھمبات کی جگہ ہے، اس جگہ آ کر کے آپ نے پہلا قدم رکھا۔ اور جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، ہر انسان کو پیاس لگتی ہے، ہر انسان کو کپڑے چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے مدار کو بھی ضرورت پڑی۔ سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کہاں جاؤں کھانے کے لیے، کہاں جاؤں پینے کے لیے۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، جب میں تیرے دین کے لیے نکل گیا ہوں نا تو اب مجھے بھوک کی ضرورت نہ ہو، اب مجھے پیاس کی ضرورت نہ ہو، اب مجھے لباس بدلنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ان تمام چیزوں سے مجھے تو پاک کر دے۔ کچھ دیر کے بعد میں ایک بزرگ تشریف لائے اور کہا بدیع الدین ادھر آ۔ میرے مدار سوچ میں پڑ گئے، آخرکار یہ کون ہے؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا ہوں، یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ لیکن جب سنا تو چلے گئے۔ جانے کے بعد میں ایک محل تھا، اس محل میں جب گھسے تو کیا دیکھا؟ کوئی نورانی شخصیت ایک تخت پر جلوہ افروز ہے۔ پہنچنے کے بعد حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ جب قریب پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مدار کو اپنے ہاتھ سے چند لقمے کھیر کے کھلائے، پھر پانی پلایا، پھر لباس پہنایا اور اس کے بعد سے کہہ دیا میرے مدار جاؤ، آج کے بعد تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تمہیں پینے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تمہیں لباس کی ضرورت نہیں، جاؤ اور جا کر کے دین کی تبلیغ لے جاؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے دین کا پرچم لہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں اپنے پیدل چل چل کر کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرف نکل جاؤ میرے مدار کے چلے نظر آتے ہیں، جس طرف نکل جاؤ ہر مقام پہ کہیں نہ کہیں آپ کے چلے ہوں گے۔ اگر چلہ نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی نہ کوئی خلیفہ وہاں موجود ہوگا، کوئی نہ کوئی درگاہ موجود ہوگی، لیکن ہر مقام پر میرے مدار نے پہنچ کر کے دین کی تبلیغ کی، دین کے پرچم کو لہرایا۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو وہ شان ہے کہ اگر بیان کیا جائے اس کو کنٹینیو نا تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، ایک کی نہیں 10 کی زندگی ختم ہو جائیں گی، لیکن شان ختم نہیں ہو سکتی۔ الغرض یہ کہ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ دین کا پرچم لہراتے رہے، دین کا پرچم لہراتے رہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ مکن پور شریف تشریف لائے۔ ایک چھوٹا سا میں واقعہ بتاتا ہوں، چلو
حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے، یہ میں بتاتا ہوں۔ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں جانمن جنتی۔ کون ہے؟ جانمن جنتی۔ اور یہ جانمن جنتی کون ہے؟ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے ہیں، اور حضور جانمن جنتی کے خلیفہ ہیں قطب غوری۔ آپ ان کی شان دیکھیں، قطب غوری۔ آپ حضور جانمن جنتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی مجھے مرید کر لیجیے، تو آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہیں مرید نہیں کروں گا جب تک کہ تم 12,000 یا 12 لاکھ اسلام میں لوگوں کو داخل کرو۔ اگر تم اس پر وعدہ کرو کہ تم 12 لاکھ یا 12,000 لوگوں کو دامن اسلام میں شامل کرو گے تب میں تمہیں اپنا مرید بنا لیتا ہوں۔ آخرکار الغرض ہوا وعدہ، اور ہونے کے بعد میں آپ جب حضور جانمن جنتی کی بارگاہ سے قطب غوری جاتے ہیں، جانے کے بعد میں کچھ وقت کے بعد میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی چند ہی لوگ مرید ہوئے، اور چند لوگوں کو مرید کیا۔ آپ نے اپنے مریدوں سے وعدہ کیا اور کہا کہ لوگوں سنو، اے مریدوں سنو، میرے لاش کو تم دفنانا نہیں اس وقت جب تک کہ میرا جنازہ خود اپنے آپ رک نہ جائے۔ جب تک میرا جنازہ رکے نہیں اس کو دفنانا نہیں۔ آپ کے مریدین نے عمل کیا اور 12 سال تک گھماتے رہے۔ 12 سال تک ذرا سوچے تو صحیح، اب اگر 24 گھنٹے 48 گھنٹے گزر جائے نا لاش کو تو بدبو آنے لگتی ہے، لیکن آپ کی لاش 12 سال گھومتی رہی اور جا کر کے کوہلار جب پہنچی تو وہاں ایک ہندو کے قلعے میں اس کو جو ہے رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد میں آپ کے مریدین نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں جیسا وعدہ تھا کہ نماز پڑھ کر کے چلے جائیں گے، تو وہاں سپاہیوں نے کہا کہ آپ جائیے۔ لوگوں نے جو ہے اس جنازے کو اٹھانا شروع کیا، لیکن جنازہ اٹھ نہیں پا رہا۔ 4 لوگوں نے اٹھایا، نہیں اٹھا۔ 8 نے اٹھایا، نہیں اٹھا۔ 10 نے اٹھایا، نہیں اٹھا۔ کافی لوگوں نے مل کے اٹھایا، نہیں اٹھا۔ اتنے میں اس جگہ کی مالکہ آ جاتی ہے، اس جگہ کی جو مالکن ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ آنے کے بعد میں کہتی ہے یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ لاش کیسی ہے؟ تو اس کے سپاہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسافر تھے، ان کے بابا جی کے یہ جو ہے لاشا ہیں، اور یہ بول رہے تھے ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنے کے لیے دی، اب ان کا لاشا اٹھ نہیں رہا ہے۔ تو کہا ہاتھی کو بلاؤ۔ ہاتھیوں کو بلایا گیا، ہاتھی کے ذریعے زور لگ پائے گئے، لیکن جنازہ ٹس سے مس نہ ہوا، ہلا بھی نہیں۔ الغرض یہ کہ جب نہیں ہلا تو اس ملکہ نے کہا آخرکار یہ بابا ہیں کون، آخرکار یہ بزرگ ہیں کون کہ 12 سال سے ان کا جنازہ تم گھوم رہے ہو لے کر کے، اور اب یہاں رکھ گیا ہے تو اٹھ نہیں رہا ہے۔ حضرات محترم، جب چہرے سے پردہ ہٹایا گیا، جب چہرے سے کفن ہٹایا گیا اور اس ملکہ کی نظر پڑی تو سجدے میں گر گئی اور پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کے چاہنے والوں نے کلمہ پڑھا، یوں اس طریقے سے 12,000 یا تقریباً 12 لاکھ کی تعداد مکمل ہوئی۔ اب ذرا سوچیں، جس کے خلیفہ کا یہ عالم ہوگا تو اس کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ الغرض یہ کہ ہم نے سیرت مدار سنی، حضور قطب مدار رضی اللہ عنہ کا کردار سنا، آپ کی تعلیمات سنی۔ اب اس سے میرا ایک پیغام، بس آخر پیغام یہ ہے کہ اگر ہم سچے مداری ہیں، اگر ہم حقیقت میں حضور قطب مدار رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ یاد رکھیے گا، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے مدار پاک بھی کچھ نہیں کریں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، اگر روزے نہیں رکھیں گے، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو نہ مدار کچھ کریں گے، نہ غوث کچھ کریں گے، نہ خواجہ کریں گے، کوئی ولی کچھ نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں، اپنے بچوں کو شریعت کا علم سکھائیں۔ آج ہوتا کیا ہے، جب بچے والدین کو جواب دیتے ہیں تو امام صاحب کے پاس تعویذ کروانے آتے ہیں، پیر صاحب کے پاس تعویذ کروانے آتے ہیں۔ ارے تم نے خود اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دی کہ وہ تمہیں لوٹ کر جواب دے؟ دوسرا پیغام، اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں،
اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ سکھائیں، اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ سکھائیں، اور تیسری چیز آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں ایک بھائی کے ساتھ رہیں، بھائی بھائی ہو کر رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے، جس کے الفاظ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہو۔ آج ہم لوگوں کی زمینیں دبائے بیٹھے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں کا پیسہ مارے بیٹھے ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ تیسری چیز، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اخلاق کے ساتھ رہیں، ایک تائی کے ساتھ رہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل دو تم نظام عالم، متحد ہو تو بدل دو تم نظام عالم، اور تنہا تنہا ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، تنہا تنہا ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔